بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے اور شریعت کی نظر میں بھی درست ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے: اخلاص اور احسان۔ احسان کے معنی ہے کسی کام کو درست طریقے پر انجام دینا، یعنی فقہ کے قواعد کے روح سے تمام ارکان، تمام اعمال سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ یہ ہے عمل کی درستگی۔ ظاہری اعتبار سے کسی عمل کے عند الشرع معتبر ہونے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ کسی فرض یا واجب کو نہ چھوڑا جائے، اور اس کے کامل ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس عمل کی جو سنت ہے اس کو بھی انجام دیا جائے، مستحبات کی بھی رعایت کی جائے۔ مثلاً وضو ہے، نفس وضو کے لیے 4 فرائض کی ادائیگی کافی ہے، لیکن کامل وضو کے لیے ضروری ہے کہ تمام سنتیں بھی ادا کی جائیں، کلی کی جائے، ناک میں پانی ڈالا جائے، کان کا مسح کیا جائے۔ اسی طرح اس عمل کے یہ تو نماز کے لیے مفتاح بن گیا، وضو مشروع ادا ہو گیا، لیکن اس پر ثواب بھی مرتب ہو، اس کے لیے نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وضو سے گناہوں کا دھلنا اور آخرت میں اس وضو کا اعضاء کے چمکنے کا ذریعہ بننا، گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بننا، یہ نیت کے اوپر موقوف ہے۔ اس کو تعبیر کرتے ہیں اخلاص سے، یعنی عمل کا اللہ کے لیے ہونا۔ تو آخرت کی قبولیت کا مدار 2 چیزوں پر ہوا: اخلاص اور احسان۔ نیت درست ہو اور طریقہ بھی درست ہو، اور دنیا کے اعتبار سے کسی عمل کے معتبر ہونے کے لیے کم سے کم اس کے طریقے کا درست ہونا ضروری ہے۔ تو ایک ہے اخلاص اور ایک ہے احسان۔ عبادات تمام کی تمام حسن نیت کے اوپر موقوف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نیت اگر درست نہ ہو تو فقہا کے نزدیک عمل معتبر ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ نماز ہے، حج ہے، صدقہ خیرات ہے، ان سب کی ایک ظاہری شکل ہے، اور ایک ان اعمال کے انجام دیتے وقت اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو پیش نظر رکھنا، جس کو اخلاص کہتے ہیں، یہ عمل کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ تمام اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ اس لیے ہمیں تمام اعمال کے اندر ان 2 چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ بہت سے وہ اعمال کے جو بظاہر خالص دنیاوی اعمال ہیں، لیکن اگر نیت درست ہو جائے تو ان کی حیثیت عبادت کی ہو جاتی ہے۔ کسب حلال، پیسہ کمانا، چاہے مزدوری کے ذریعے ہو، چاہے ملازمت کے ذریعے ہو، چاہے صنعت و حرفت کے ذریعے ہو، چاہے کھیتی باڑی کے ذریعے ہو۔ اگر آدمی صرف کھانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے محنت کر رہا ہے، حلال عمل ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اگر یہ نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے جو اپنے بندوں کے حقوق عائد کیے ہیں، اور جو شریعت کے احکام ہیں اور اس کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنے کے لیے میں کما رہا ہوں، اس سے صدقہ خیرات کروں گا، زکوٰۃ نکالوں گا، حج ادا کروں گا، اپنے بال بچوں کی پرورش کروں گا، والدین کی خدمت کروں گا، تو ایک ایک پیسے کا کمانا عبادت بن جائے گا۔ مگر یہ بھی شرط ہے کہ تجارت حلال ہو، مزدوری حلال ہو، ناجائز سے اس کو بچائے، حرام سے اس کو بچائے۔ تو پھر وہی بات لوٹ کر آ گئی کہ ایک ہے اخلاص اور ایک ہے احسان، کہ نیت درست ہو اور طریقہ درست ہو۔ جب دونوں چیزیں پائی جائیں گے تو انشاءاللہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ شیطان نیت پہ حملہ کرتا ہے، اس لیے کہ اگر نیت خراب ہو گئی تو ساری محنت بیکار ہو جاتی، اور اخلاص اور نیت کا تعلق بندے سے اور اس کے اللہ سے ہے۔ کسی کو کسی کے نیت پر حملہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ کوئی دوسرے کو ریاکار قرار دے۔ اس لیے بھائی، ہمیں ہمیشہ اپنی نیتوں کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اور ہر عمل اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔